نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 21ویں پارے کل کے 21ویں پارے کی ایک دو باتیں کھل کر اور تسلی بخش معلوم نہیں ہوئی، اس لیے وہ ایک دو باتیں دوبارہ سن لیں۔ ایک تو سورہ روم کا واقعہ، سورہ روم کے نام اس کے اندر رومیوں کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام روم رکھ دیے۔ اس سورہ کے اندر ہے کیا واقعہ؟ یہ ہے اہل روم۔ یہ رومی لوگ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اہل کتاب تھے، اور ان کے مقابلے میں اور ایک قوم تھی ایرانی، اہل ایران، اور یہ لوگ تھے مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہ آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی لوگ، ان کو فارس بھی بولتے، اہل فارس۔ تو یہ اہل فارس، اہل ایران، مجوسی لوگ ہمیشہ اہل کتاب پر، اہل روم پر، رومی لوگوں پر ہمیشہ غالب آتے تھے، ان کے اوپر جیتتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے دل ایران کے مجوسی لوگوں کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ ان کو خوشی ہوتی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تو مشرکین مکہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ مسلمانوں کے دل اہل کتاب کے ساتھ دھڑکتے تھے، اہل کتاب کو تکلیف ہوتی تو مسلمان تکلیف محسوس کرتے، اہل کتاب کو خوشی ہوتی تو مسلمان خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو ایسا ہمیشہ اکثر کیا ہوتا تھا، یہ ایران کے لوگ، مجوسی لوگ ہمیشہ اہل روم پر، اہل کتاب پر غالب آتے تھے، جیتتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو چھڑاتے تھے آ کر، دیکھو دیکھو ہماری احمد کیسے جیتتی، دیکھو ہماری ایران کے لوگ، تمہارے لوگ دیکھو اہل کتاب رومی لوگ ہمیشہ ہارتے رہتی، دیکھو بول کر بولتی۔ تو اس میں سے اس وقت ابی بن خلف زندہ رہتا، تو ابی بن خلف کیا بولتا، دیکھو مسلمانوں جس طرح ایرانی لوگ رومی لوگوں پر غالب آ رہے ہیں، ویسا ہم بھی ایک دن تمہارے اوپر غالب آئیں گے۔ یہ کون بولتا؟ ابی بن خلف بولتا ایسا۔ اب یہ سننا تھا، مسلمانوں کو پریشانی شروع ہو جاتی، کیا ہے ایسا بولتا تو نہ کر بولتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت شرط لگاتے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایک نہ ایک دن رومی لوگ غالب۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، تو پریشان ہونے کے بعد آپ جا کر شکایت کرتے، دیکھو یا رسول اللہ، یہ لوگ ایسا بولنے والے پر تانا دے رہی ہوں، تمہیں جیتتے نہیں، تمہیں ہمیشہ ایسا ہارتے رہتی، دیکھو بول کر ایسا بولنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ آیت نازل کرتا، سورہ روم نازل کرتا تھا، سورہ روم کی شروع کی آیت۔ تو اس میں دو پیشن گوئیاں ہیں۔ پیشن گوئی کا تو کیا، اگلے ہونے والے واقعہ کی بات پہلے بول دیتے، سامنے ہونے والے کام کے بارے میں پہلے بول دیتے، ایسا ہوگا بول کر۔ اس میں دو پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک پیشن گوئی تو کیا، ہمیشہ کیا ہوتا تھا، یہ لوگ ایران کے لوگ اہل فارس، اہل روم پر غالب آتے تھے، لیکن اس سورہ میں کیا پیشن گوئی ہے، اہل روم، اہل فارس پر، اہل ایران پر، مجوسی لوگوں پر غالب آئیں گے، ایک پیشن گوئی ہے۔ دوسری پیشن ہوا بھی ویسا، چند سالوں کے بعد، 7 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد یہ لوگ ان کے اوپر غالب آ جاتے، پلٹ کر ان کو حملہ کرتے، غالب آ جاتے ہیں۔ بعد میں پھر ہوتا کیا، جنگ بدر ہوتی، اور اس کے بعد دوسری اور ایک جنگ ہوتی، تو اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوتی۔ جنگ بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد کی جنگ میں مسلمان کامیاب ہوتے۔ تو جنگ بدر میں ابی بن خلف مارا جاتا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابی بن خلف سے شرط لگاتی، کیا بول کر، دیکھو ایسا نہیں ہوگا، تمہیں ہمارے اوپر غالب نہیں آتے، ہمیں تمہارے اوپر غالب آتی بول کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط لگاتے۔ اچھا کیا شرط لگاتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ پہلے ابی بن خلف کیا بولتا، دیکھو جیسے ایرانی لوگ اہل روم پر غالب آ رہی، ویسے ہم تمہارے اوپر غالب آئیں گے، اگر ہمیں تمہارے اوپر مسلمانوں پر غالب نہیں آئے تو میں میری طرف سے تمہارے کو 100 اونٹاں دوں گا، شرط میں بول کر بولتا، ہمیں ہار گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے،
نہیں ہوگا، تم ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتے، ہمیں اس مسلمان والے اوپر غالب آئیں گے، اگر ہمیں ہار گئے تو ہماری طرف سے 100 اونٹ بول کر شرط لگائے۔ تو جب یہ آیت جب شرط لگے تھے تو اس وقت دو طرفوں کی شرط حرام ہوئی، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو بعد میں چل کر بدر کی لڑائی ہوگی، بدر کی جنگ ہوگی، بعد میں اور ایک جنگ بھی ہوگی، تو بدر میں قبیل خلق مارا گیا تھا۔ تو اس کے بعد برابر چند سالوں کے بعد رومی لوگ بھی ان کے اوپر غالب آ گئے، وہ ایک کامیابی ہو گئی، مسلمان خوش ہو گئے، بعد میں مسلمان خود بھی مشرکین مکہ پر غالب آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ خلق نہیں تھا تو ان کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا تھا، ان آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ لا کر دیا، تمہیں جیت گئے بول کر۔ تو جب آیت نازل ہو گئی تھی کہ شرط لگائے تو وہ شرط کا مال حرام ہے بول کر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے کہنے پر وہ 100 اونٹا صدقہ کر دیتے۔ اب سمجھ کیا کیا واقعہ، کل کچھ لوگوں کو واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اور ایک بات کیا تھی کل کے بارے میں، کچھ پیچیدگی تھی اس میں۔ یہ سورہ احزاب اسے کئی نام رکھے، اس سورہ کے اندر کچھ واقعات اور کچھ باتیں ہیں۔ ایک تو غزوہ احزاب ہے، اس کا تذکرہ ہے، اس میں مشرکین کی 3 باتیں تھی۔ ایک بات تو کیا تھی کہ اگر کوئی آدمی حکمت کی باتیں کرتا تو انہیں کیا سمجھتے تھے، اس کے دل میں اللہ 2 دل رکھا بول کر سمجھتے تھے۔ اللہ ان کا رد کیا، کون کے عقل کی باتیں کریں دے اس کے دل کے اندر، سینے کے اندر دل ایک کس رہے گا، 2 دل نہیں رہتے بول کر اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرمایا ہے۔ دوسری بات کیا تھی، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا کہ تو میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، تو اسے مدارس کی زبان میں، فقہ کی زبان میں اسے زہار بولتے۔ تو وہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا کہ اپنی بیوی سے بولتا کہ تو میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، مطلب کیا، جیسا میری ماں میرے لیے حرام ہے ویسا تو میرے لیے حرام ہے بول کر سمجھتے تھے۔ ایسا اللہ اس کا رد کیا ہے۔ ماں کے ساتھ ماں حرام ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن بیوی کے ساتھ حرام ہوتی، حرام نہیں ہوتی۔ 2 بات سمجھ میں آ گئی، بیوی حرام نہیں ہوتی۔ تو ان 2 باتوں سے اللہ تعالیٰ اور ایک مطلب سمجھا رہا، جیسا ماں حرام ہے ویسا بیوی حرام نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طریقے سے تیسری بات کیا ہے کہ منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا بولتے اسے، تو لے پالک بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، جیسا بیوی ماں کی طرح نہیں ہوتی ہے ویسا لے پالک بیٹا بھی، منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ 3 باتیں سورہ کے اندر بیان کی شروع میں۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جان سے پیارے ہیں وہ بیان کیا ہے، اور دوسرے غزوات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احزاب، یہ غزوہ ہونے کے بعد، غزوہ میں غزوہ تو نہیں ہوا، یہ غزوہ تو شروع ہونا بول کر پلان ڈالے، یہ غزوے کے لیے پورا پلان یہ ہوا۔ کیا پلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خندق کھودنے کے لیے بولے، خندق کھودے، بعد میں 1 مہینہ تک کفار اور مشرکین اور دشمن مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے، بعد میں اللہ کی طرف سے عذاب اور ہوا آئی، طوفان آیا، تو اس کے بعد انہوں چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ اس کی یہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد ہی غزوہ احزاب سے پھر یہودی لوگ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر وہ تھے، معاہدہ ہوا تھا۔ یہ بنو قریظہ تھا، یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رائے دیے کہ رسول اللہ کے لوگ وعدہ توڑ دیے ہم سے کیے سو وعدہ، اب کیا کرنا ہے، ان کو، ان کے مردوں کو قتل کرو اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور قیدی بنا لو بول کر بولتے تھے۔ یہ 2 باتیں کل کے پارے کی تھی۔ آج کے پارے کی بات کیا ہے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ آج کے پارے میں کیا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ حضور کی بیویوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا، الگ ان کی شان ہے۔ اگر وہ نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری اپنائیں گے تو ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ کسے؟ حضور کی بیویوں کو۔ اگر وہ غلطی کریں گی، گناہ کریں گے تو ان کو دگنا گناہ ملے گا۔ یہ بات تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے اندر 6 باتیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو کیا کہ اگر کوئی
بندہ مسئلہ پوچھنے آئے ان سے تو کیا کرے؟ وہ ڈٹ کر اور زور سے جواب دے. سمجھ میں آ رہا؟ ایک بات تو یہ. اب اس سے آج کے زمانے میں سمجھو، یہ بات سمجھ میں آ گئی. حضور کی بیویوں سے اللہ فرما رہی کہ اگر ان سے کوئی بات پوچھنے کے لیے کوئی مرد آئے تو کیا کرے؟ وہ میٹھے پن سے بات نہ کرے، ڈٹ کر بات کرے، کڑک آواز سے بات کرے. تو آج کے لیے بھی یہ بات اور یہ حکم آج کی عورتوں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پر میں فون گھر میں رکھ کر آیا، آپ میں سے کوئی فون کرے میرے فون کو تو میرے بیوی فون نہیں اٹھانا. پہلی بار بار آپ فون کر رہی تو میری بیوی جب فون اٹھے تو کیا بولنا؟ کون آپ؟ نہیں حضرت، نہیں مولانا، نہیں. تب ہو گیا. اچھا تمہیں کیا ہونا؟ ایسا سب یہ سب میٹھے پن سے بات نہیں کرنا، کڑک سے بات کرنا. نہیں جی نہیں، ہمارے مرد تج قصہ ختم، بعد میں بات کرو. سمجھ میں آ رہا؟ عورتوں کو اگر ایسا کوئی مرد بات کرے تو کیا کرنا؟ کڑک پن سے بات کرنا. میٹھی آواز سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس کے دل کے اندر مائل ہوگی، گندگی ہوگی، وہ لالچ کرے گا، اسے پانے کی خواہش کرے گا. یہ نہیں ہونا بول کر اللہ کیا کر دیا؟ سرے سے اللہ جڑی کو کاٹ دیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات کیا کہ عورتیں گھروں کو اپنی قرار کی جگہ بنائے، گھروں میں رہے، پردے میں رہے. تیسری بات کیا؟ تیسری بات زمانہ جاہلیت کی عورتیں بن سور کر پھرتی تھی تو ویسا نہیں پھرنا. حضور کی بیویوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن یہ چیزیں عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے. تو آج کی عورتیں بن سور کر پھرتے رہتے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا رسم تھا، یہ آج کی عورتوں کے اندر آ گیا ہے. چوتھی بات نماز کی پابندی کرنا عورتیں. پانچویں بات زکوٰۃ ادا کرنا. چھٹی بات اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرنا. دیکھو آخر میں وہی بول رہی کہ یہ 6 باتیں تو نبی کی بیویوں کے لیے تھی، لیکن اس میں تمام مسلمان عورتیں شامل ہیں. آج یہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو اللہ بیان کیا، اہل بیت کو نہیں بول کر. اہل بیت حضور کی بیویاں پورے اہل بیت میں داخل ہیں، اور حضور کی اولاد اور حضور کی اولاد کی اولاد اور داماد بھی اہل بیت میں داخل ہیں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کے فیصلے کو مان لینا، اس پر اللہ بیان کیا. کیا ہوا واقعہ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور کی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہوں آزاد کرے سو غلام تھے. اب حضور کی پھپھو کی بیٹی انہوں خروش کے تھے، خروش خاندان کے تھے. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا تھا، کرنا چاہتے تھے. اور تو حضرت زینب اور ان کے بھائی انہوں کیا کرتے تھے؟ پسند نہیں کرتے تھے اسے. حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ نکاح نکو بول کر سمجھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. تو بعد میں کئی پسند نہیں کرتے تھے بولے تو انہوں دیکھے تو خروش کے لوگ، خروش خاندان کے. زید بن حارثہ انہوں غلام آزاد کرے سو غلام تھے، اس لیے انہوں پسند نہیں کرتے تھے. صاف ظاہر ہے کہ اونچے خاندان والی عورت کا ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کیسے بول کر سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. یہ آیت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، یہ اللہ آیت نازل کر دی ہے. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ اللہ رسول کے بات کی فیصلے کی وہ مخالفت کرے. مطلب کیا؟ اللہ رسول جب کوئی فیصلہ کر دیے تو کیا کرنا؟ خاموش اچھا بول کر مان لینا. تو وہی آیت میں ہے. بعد میں کیا ہوا؟ پھر نکاح کر دیتے. اللہ رسول اب آیت نازل ہو گئی، فیصلہ رسول کے فیصلے کو مانو بول کر. تو بعد میں کیا ہوتا؟ حضور کی پھوپھوزاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ، انہوں غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، تو ان سے ہو جاتا. ہونے کے بعد کیا ہوتا؟ نکاح ہونے کے بعد انہوں آزاد کردہ غلام تھے، انہوں بڑے خاندان کی عورت تھی، تو دونوں کا پڑتا نہیں رہتا، سیٹ ہوتا نہیں رہتا. بعد میں پھر ٹوٹنے تک آ جاتا وہ نکاح.
حضرت اور صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی سے جا کر بولتے یا رسول اللہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، ایسا بول کر جا کر حضور سے جا کر پوچھ لیتے، رائے لیتے. تو بعد میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ حکم خدا حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا کو طلاق بول کر بولتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہیں طلاق دینا کو ایسا بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ایک دوسرے کو سمجھ کرو بول کر سمجھا کر بھیج ڈالتے. لیکن بعد میں وہ طلاق ہونا تھا اور انہوں حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور کے نکاح میں آنے کو وہ بات طے ہو کر تھی، تو بعد میں وہ صحابی طلاق دے دیتے حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کو. تو بعد میں پھر کیا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیتے. تو یہاں سمجھنے کی بات کیا بولے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ انہوں حضور کے بھی غلام تھے پہلے، تو حضور کے لے پالک بیٹے تھے، لے پالک بیٹے. تو لوگ کیا سمجھتے تھے، لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں سمجھتے تھے، سمجھ میں آ رہا. تو اللہ نے اس کا رد فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لے پالک بیٹی کی بیوی کو وہ بیٹا اگر طلاق دے دیا، چھوڑ دیا ہے، دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، تو بعد میں لے پالک باپ وہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے اس کی عدت گزرنے کے بعد شادی کر سکتا ہے. یہ اللہ سمجھانا چاہتے تھے. لے پالک بیٹا لے پالک ہی رہتا، اسے پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا، حقیقی بیٹے کے سر کا نہیں ہوتا ہوں. لے پالک بیٹا منہ بولا بیٹا، بس لے پالک بیٹا سے وہ ہوتا. اس کے علاوہ اگر ان بالغ ہو گیا تو پھر آدمی کی بیوی سے پردہ بھی کرنا پڑتا، حقیقی بیٹے کے سر کا نہیں ہوتا ہوں. یہ بات اس میں اللہ سمجھائے. آگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں، یہ اللہ سمجھایا ہے آیت میں. اب دیکھو، اب اوپر کے واقعہ کی بات بھی اس آیت میں شامل ہوتی ہے. لوگ کیا سمجھتے تھے، وہ صحابی کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے، ان کو حضور پال لیتے تھے تو لوگ کیا سمجھتے تھے، ان کا بیٹا بن کر سمجھتے تھے. اللہ قرآن میں بول رہا ہے پیغمبر، میرے پیغمبر کسی مرد آدمی کے باپ نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، البتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں، خاتم النبیین ہیں. ہاں ایک بات سمجھو، اگر کوئی آدمی حضور کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اسلام سے باہر. اگر کوئی آدمی، سمجھ میں آیا، حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو اسلام سے باہر ہو جاتا. حضور کو صرف نبی ماننا کافی نہیں، حضور کو نبی بھی مانے اور حضور کو آخری نبی بھی مانے، تب جا کر مومن مسلمان ہو سکتا ہے. صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، خاتم النبیین ماننا، نبیوں کی نبوت حضور پر ختم ہو گئی ہے، آخری نبی حضور، یہ اس کا عقیدہ ہونا. آگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا. حضور کے 5 صفات کو اللہ بیان کیا اس آیت کے اندر. پہلی صفت کیا، شاہدہ، دوسرا مبشرہ، تیسرا نذیرہ، چوتھا داعیہ، پانچواں سراجا منیرہ، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، گواہی دینے والے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے، اور سورج کی طرح چمکنے والے. یہ ان کے صفات اللہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو اللہ بیان کیا. حضور کی خصوصیات کیا تھی؟ ایک حضور کی خصوصیت تو کیا کہ عام لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، کرنا ضروری نہیں. یہ سمجھو پہلے، پھر تمہیں جاؤ گھر میں بول کو لڑے کریں گے، میرا نام بول کو، پھر مولانا قرآن پڑھ کو بولے بول کر، قرآن میں ہے بول کر بولے، وہ 4ویں پارے میں ہے کہتے، سورہ نساء میں ہے کہتے بول کر پھر تمہیں مجھے بدنام کرے کریں گے. ویسا نہیں، کرنا جائز ہے، سو کرنا فرض نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا، تو کر سکتے 4 شادیاں. عام لوگوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے. سمجھ میں آ رہا، اجازت ہے ضرور. لیکن پیغمبر کی خصوصیت کیا کہ پیغمبر کے لیے 4 شادیوں سے بھی زیادہ کی اجازت تھی. ایک خصوصیت تو یہ. دوسری خصوصیت کیا کہ غنیمت کا مال، مال فی اور غنیمت کا مال پیغمبر کے لیے حلال تھا، جائز تھا. تقسیم سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے لینے کی ان کو اجازت تھی. اگر اس مال میں سے باندی وغیرہ آتے تو بھی وہ لے سکتے تھے، ان کے لیے حلال تھا. تیسری بات کیا، تیسری خصوصیت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، اگر یہ عورتیں حضور کے ساتھ ہجرت کری ہوں تو ان سے نکاح ہو سکتا، اور نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کر سکتے تھے، ان کی اجازت تھی. ایک بات تو یہ. اور ایک خصوصیت کیا، اگر ایمان والی عورت، اگر کوئی مسلمان عورت حضور سے کہہ دے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں، آپ کے تحفے میں دیتی ہوں اپنے آپ کو، میں خود آپ کے تحفے میں آپ کو مل جاتی ہوں، آپ کو میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، تمہیں نکاح کر لو، مجھے شادی کر لو، نکاح کر لو بغیر مہر کے. اگر کوئی عورت حضور سے ایسا کہتی، اپنے آپ کو حضور کے لیے تحفے میں پیش کرتی یا ہبا کر دیتی تو بغیر مہر کے، تو حضور کے لیے وہ جائز تھا، حضور کی خصوصیت تھی. آگے کھانے کی دعوت کے اللہ آداب بیان کیا. دیکھو کھانے کی آداب تو ہوا کیا یہاں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اب وہ شادی ہوئی تھی نہیں، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضور سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کرے. ولیمہ کرنے کے بعد کیا ہوا، لوگ دعوت کو آ گئے آنا کا، تو لیکن ابھی انتظام کر کو کھانا تیار نہیں ہوا تھا، آ گئے لوگ گھر میں. تو آنے کے بعد پھر کھانا گینا تیار ہونے کے بعد کھلائے، کھلا کو کھانے کے بعد بھی لوگ نہیں جا رہے، بیٹھ کر چاہے باتیں کر لیتے. اب حضور کی بیوی دیوار کی طرف مڑ کر بیٹھ گئی، ایسا لوگ ہاتھ بیٹھ کر گھر میں بات کرنے لگے. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تکلیف محسوس ہوئی، ناگواری محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر چلے گئے. جہاں پر پھر اندر آئے، پھر بھی جانب نہیں انہوں. اب وہاں اللہ تعالیٰ وہی بول دے سویا، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارے پیغمبر، تمہارا وہاں بیٹھنا کھانا کھانے کے بعد بھی تمہارے پیغمبر کو تکلیف ہو رہی ہے، پیغمبر تم کو بولنے سے شرماتے نہیں، فیستحیی منکم، تم سے وہ بات بولنے سے جاؤ بھی بول کر تمہیں کھانا کہتا ہوں جاؤ بھی بول کر بولنے پیغمبر کو شرم آتی ہے. اللہ بولی دیکھو واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات بولنے سے اللہ شرماتا نہیں. اب اللہ آیت نازل کر دی ان کو جاؤ بول کر بولو، بعد میں صحابہ سمجھ کر وہ لوگ چل جاتے، بعد میں پیغمبر تکلیف ہو رہی بول کر چل جاتے. بعد میں تو یہاں سمجھنے کی باتیں تین باتیں. یہ کیا، اگر کسی کے گھر میں دعوت ہے تو کس کو بلائے انہوں جانا، ایک بات تو یہ، نہیں بولے تو نہیں جانا. اب مجھے کو تو دعوت کو بولے خاص کر ہمارے گھر کو بول کر، تو میرے کو تو دوست ہے بولے تو ان کو نہیں بولے وہ گھر والے، مجھے بولے تو میں جانا. اگر میں کس کو تو لے جانا بولے تو میں ان کو بول اجازت دینا ان کی، بھائی میں ساتھ میں آتا ہوں لیکن میرے ساتھ میں میرے کوئی دوست رہتے، میرے ڈرائیور، میرے دوست کی، میرے گاؤں والے کون تو رہتے بھی بول کر ان کو سنانا گھر والوں کو، ان کو سنے بغیر مندہ دالت نہیں جانا، ویسا جائز نہیں. ایسا سمجھ میں آیا. پہلی بات تو کیا اس آیت کے بارے میں، اس آیت سے مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ ایک بات، دعوت کو کسی بلائے انہوں جانا. دوسری بات کیا، جب کھانا تیار نہیں ہوا تو جا کر نہیں بیٹھنا، وہاں کھانا پورا تیار ہونے کے بعد جا کر بیٹھنا. اچھا یہ ہو گئی. تیسری بات کیا، جب کھا لیے تو کیا کرو، چلو وہاں سے بیٹھ کے، وہاں منتخب مارتے بیٹھنے نہیں، گھر والوں کو تکلیف ہوتی، مہمان کو تکلیف ہوتی، گھر کے میزبان کو تکلیف ہوتی، ان اپنا کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ بات کرنا بیٹھنا پڑتا. پھر اس لیے کھانا تیار نہیں ہوا تو جاؤ نہ کو، جب تیار ہو گیا تو کھا لو، جب کھا لیے تو کیا کرو، اٹھ کر ہاں سے فرار اختیار کرو، راہ فرار اختیار کرو. ہو گیا. یہ آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے، ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت کو نہ بیان کر رہا ہے. حضور کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے کون بھی، سمجھ میں حرام ہے. کئی کو حرام ہے، وجہ کیا، ایک مثال سے سمجھو. ایک آدمی کی بیوی کو ایک آدمی طلاق دے دیا مثال کے طور پر، تو طلاق دینے کے بعد بھی اس طلاق شدہ عورت سے کوئی اور آدمی نکاح کرے تو عام آدمی جس کے دل کے اندر ایمان ہے، غیرت ہے، شرم حیا ہے، وہ آدمی کیا کرتا، اس کی بیوی سے، جبکہ ان آدمی طلاق دے کر ہے، پھر بھی اس کی طلاق شدہ عورت سے، بیوی سے کوئی اور آدمی نکاح کرے، غیور آدمی برداشت نہیں کرتا اسے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بھائی یہاں اللہ تعالیٰ لحاظ عام آدمیوں کے غیرت کا اللہ لحاظ نہیں رکھے، لیکن یہاں اللہ لحاظ رکھے حضور کی غیرت کا. حضور کی غیرت اور حضور کی شان یہ تھی کہ حضور کے بعد حضور کی بیوی سے کوئی بھی آدمی نکاح نہ کرے. اور قرآن کی آیت میں بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت میں، اور اس آیت میں شاید ہے کہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں بول کر. اب حضور کی بیویاں اگر امت کی ماں ہے تو ان سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا، ماں بیٹے کے لیے حرام ہوتی ہے.
تو حضور کی غیرت کا یہاں لحاظ رکھا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو اس کی عدت گزرنے کے بعد دوسرا آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں. لیکن حضور کی بیویوں سے کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا. اللہ یہاں عام آدمیوں کے غیرت کا اللہ لحاظ نہیں رکھا ہے، حضور کی غیرت کا اللہ لحاظ رکھا ہے. یہ غیرت بولے تو سمجھ میں آیا؟ غیرت کا تو بول رہا ہوں، غیرت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ عام آدمی کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیا تو عام طور پر آدمی کیا سمجھتا؟ میری یہ طلاق شدہ بیوی سے کوئی آدمی نکاح نہ کرے، یہ سمجھتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو اس کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کرنا، ایسا اللہ یہ نہیں. عام آدمیوں کے غیرت کو اللہ لحاظ رکھ کر اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا کوئی بول کر اللہ یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ حضور کی غیرت کا اللہ لحاظ رکھا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ عام آدمی کی اگر بیوی کو کوئی آدمی طلاق دیا ہے تو اس کی عدت گزرنے کے بعد دوسرا آدمی سے شادی کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور بچیوں کو اور امت کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ پیغمبر تم کہہ دو کہ مسلمان عورتیں اور تمہاری بیویاں اور تمہاری بیٹیاں پردہ رکھے، پردے کا لحاظ رکھے، اپنے اوپر چادر اوڑھ لے، برقع ڈال لے. یہ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. آگے انسان کو اللہ تعالیٰ امانت اللہ انسان کے سپرد کیا. یہاں اللہ امانت سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ امانت سے مراد شریعت ہے. اللہ تعالیٰ شریعت کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، اللہ آسمانوں پر پیش کیا تو وہ امانت کو، شریعت کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کو اٹھا نہ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیا تھا، زمین، آسمان، پہاڑ، یہ سب چیزیں اگر اٹھا سکتے تو لے لو، دین، اسلام کو، شریعت کو نہیں اٹھا سکتے تو چھوڑ ڈالو. لیکن انسان کیا کیا؟ اس بوجھ کو، شریعت کو اٹھانے کی طاقت رکھ کر اسے اٹھا لیا، لے لیا. تو اب کیا کرنا؟ ہمیں شریعت کے مطابق کام کرنا. آگے اللہ تعالیٰ سورہ سبا، اس سورہ کے اندر قوم سبا کا واقعہ ہے تو اس کو اللہ بیان کیا ہے. یہاں آگے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر، سورہ سبا کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ فضائل کو بیان کیا ہے، ان کی خصوصیات کو اللہ بیان کیا ہے. داؤد علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، اور داؤد علیہ السلام جب وہ تسبیح کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، سنتے تھے. اللہ ان کے لیے تابع کر دیا تھا. اور ایک بات کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو لیتے تو لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. اب اس کے ذریعے سے زرہیں اور تلواریں وغیرہ سب بناتے تھے، عمدہ اور اچھے طریقے کے اور قیمتی زرہیں بناتے تھے. اسے موڑ کر، اسے ایسا کر کے تلواریں وغیرہ سب بناتے تھے. اس کے بعد حضرت ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے تابع بھی پوری کائنات اور پوری مخلوق اور پورے پرندے وغیرہ سب بھی جنات ان کے بات سنتے تھے، سب پر ان کی حکومت تھی، سب کی بولی ان کو آتی تھی سلیمان علیہ السلام کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کریں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک شان اور ایک فضیلت تو کیا کہ جب وہ سفر کرتے تو ان کا صبح کا یا شام کا سفر، ہمیں چل کو گئے تو ایک مہینے میں کتنے دور جاتے ہیں کہ صرف صبح یا شام کے سفر اتنی دور کا کر لیتے تھے وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر. تو اللہ کا یہ معجزہ، اللہ ان کو دیا سو معجزہ ہے. تو ان کے ساتھ جنات وغیرہ سب بھی تھے، اور ان کے پاس تانبے کا چشمہ بھی تھا، جیسا پانی کا چشمہ ہے، بوڑی ہے، ایسا تانبے کا چشمہ بھی تھا، اس سے برتن بناتے تھے. آگے اب دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے، ایک آسان پکڑ کر ایسا کھڑے رہے، عبادت کرتے ہوئے، عبادت کرنے کے لیے کھڑے، جو ذکر کرنے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کی، عبادت کرنے کے لیے کھڑے گئے. تو جنات اپنا کام کرتے تھے، مطلب بیت المقدس تیار کرتے تھے، بناتے تھے بیت المقدس. تو کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام عصا لے کر کھڑے گئے، ایسا جنات پورے اپنے اپنے کام میں ہے. جنات پورے کیا سمجھ رہی سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور ہمیں کام کرتی ہے بول کر دیکھتی بول لیتی ہے جنات. لیکن ہوا کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کب کی وفات پا گئے، موت جب کی آ گئی ان کو. 1 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے ان کو موت آئی بول کر. دیمک آ کر، دیمک کا کیڑا آ کر ان کے عصے کو کھاتا رہتا، کھاتا وہ دیمک پورا عصا کھا لیتا. اب وہ دھڑل بول کر عصا ٹوٹ جاتا، ان سے گر جاتے. تو تب سمجھتے جنات ارے سلیمان علیہ السلام کو کب کی
وفات ہو گئی ان کی بول کر جب سمجھتے کب کی موت ہوگی تو بول کر 1 سال ہو گیا ان کی موت ہو کر بول کر جب سمجھتے لوگ جنات. یہاں سمجھنے کی بات کیا کہ اللہ تعالیٰ جناتوں کے ذریعے سے بیت المقدس کا کام کہنا چاہتا تھا. وہ کام ہونے تک اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر رکھا. ان کی وفات ہو گئی تھی, اللہ کھڑا کر رکھا تو کام پورا ہو گیا. ان کو دیکھ کر دیکھتی بول کر لوگ جنات پورے کام کرتے تھے, کام میں لگ گئے. اب ان کو موت کب کی آ گئی تھی تو اللہ ان کی موت کو اللہ بیان کیا. 1 سال تک انہوں اونٹ تھے کے ساتھ, 1 سال تک جنات کام کرتے تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ قوم سبا کو بیان کیا. قوم سبا ان کے شہر کے آزو بازو میں, روڈ کے آزو دو طرف بھی لمن بہت دور تک باغاں تھے, جھاڑا باغاں تھے. اور ان کا گاؤں بھی ایک وادی کے پاس تھا, اور وہ وادی میں بھی ندیاں اور کیا بولتے تالاباں تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں. ان کے رستے میں پورے بہت دور تک باغاں ہے, پھلا ہے, سب ہے رستے میں, آزو بازو میں پانی کا انتظام ہے, سب کچھ ہے, کٹا ہے, سب ہے. نعمت اللہ دیا, خوب دیا ان کو اللہ تعالیٰ. لیکن یہ لوگ کیا کرے, نعمتوں کی قدر نہیں کرے, ناشکری کرے. اللہ کیا کر ڈالا, چوہیوں کو اللہ بھیج ڈالا. ان کے کٹے اڑا کر چوہے کیا کرے, سوراخ ڈالے کٹے کے نیچے. اب وہ کٹے سے پانی نکل کر پورا گاؤں برباد ہو گئے. اس لیے اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو کیا کرنا, اس کی قدر کرنا. اگر ناقدری اور ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت اللہ تعالیٰ لے لیتا. آگے اللہ تعالیٰ غور فکر کی دعوت دی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو. مشرکین کیا بولتے تھے حضور کو, تمہیں پاگل, تمہیں دیوانے, تمہیں مجنون بولتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی, اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے کہ حضور تمہیں بولو ان کو. مشرکین مکہ سے بول, مشرکین کیا بول رہے حضور کو, تمہیں مجنون بول کر بول رہے حضور کو, دیوانے بول کر. تو حضور فرما رہی کہ بھائی ایک آدمی تمہارے پاس 40 سال تک رہا ہو اور تمہیں اسے سچا بولتے تھے, امین بولتے تھے, اب وہ آدمی دیوانہ کیسا ہوتا؟ تمہیں بولتے تھے اسے 40 سال تک دیکھ کو اسے سچا بولتے تھے, امین بولتے تھے, اب وہ تمہیں سچا بولتے سو آدمی تمہیں کہیں دیوانہ بولتی ہے اسے. کون تو دیوانہ پاگل اور مجنون ہو سکتا کیا بول کر حضور کو تم سے پوچھنے لگے. سمجھ میں آ رہا؟ اب انوش بولتے تھے اچھا سچا بول کر, اب بعد میں انوش انکار کر رہی, تو بس ان کی ضد تھی یہ, اور حضور کو نہیں ماننا تھا پتہ, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی. اس لیے کوئی آدمی اچھی بات سنے, یا اگر اپنے اندر ہے سو غلطی کو سن لیا, بیان میں ہو یا تعلیم میں ہو, تو اس غلطی کو اچھائی کے اندر, اس غلطی کو چھوڑ کر اچھائی کو اپنے اندر داخل کر لینا. مجھے بولتی کیا بول کر ایسا اکڑے گا تو پھر اس کا حسر بھائی چھوڑتا, پھر ہدایت سے وہ آدمی دور ہو جاتا. پھر آگے سورہ فاطر. فاطر اس کا ایک نام رکھے, اس سورہ کی پہلی آیت میں ہی فاطر نام ہے. الحمدللہ فاطر السماواتی, یہ فاطر لفظ ہے, اس لیے سورہ کا نام بھی فاطر رکھ دی ہے. اس لیے بتانا کیا ہے کہ اللہ کے اور رسول اللہ کے درمیان میں فرشتے واسطہ رہتے. اللہ کے پیغامات فرشتے لے کر حضور کو لا کر سناتے تھے, بتاتے تھے. ایک بات تو یہ اس میں. اور ایک بات کیا, فرشتوں کو پر ہوتے ہیں, یہ اللہ اس نے بیان کیا ہے. کسی فرشتے کو 2 پر, کسی فرشتے کو 3 پر, کسی فرشتے کو 4 پر ہوں گے, اللہ اس نے بیان کیا ہے. اور حدیثوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر تھے, اور خالی انہوں نے 1-2 پر کھولے تو پوری دنیا ان کے 2 پروں کے اندر آ جاتی. اتنے بڑے ان کے پر, اور اتنی بڑی مخلوق ہے. دیکھو اللہ کی پیدا کرنے سے مخلوق میں اتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہمیں کیا کی ذرا کیا تو آ گیا تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہتی. ہمارے سے بڑے بڑی مخلوقات کو اللہ پیدا کیا ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ مومن کی 3 قسمیں اللہ بیان کیا ہے. ایک ظالم ہے, دوسرا معتدل ہے, تیسرا سابق بالخیرات ہے. ظالم کسے بولتے؟ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں, یعنی نیک کام تو کرتے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہتے, گناہوں کو چھوڑتے نہیں, ان کو ظالم بولتے. سمجھ میں آ رہا؟ اب انہوں کیا کریں گے ظالم لوگ, اب نیکیاں تو کر رہی لیکن گناہ کو چھوڑ رہے نہیں, گناہ بھی کر رہی ساتھ میں. اب ان کو اللہ کے رسول کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. دوسرے کون لوگ؟ معتدل, مقتصد اور معتدل. تو انہوں کیا کرتے تھے, حلال کام تو کرتے تھے, حرام سے بھی بچتے تھے, لیکن مکروہات سے نہیں بچتے تھے. تو ان کے لیے کیا ہے, تو لیکن اس کے باوجود بعض مباح چیزیں جن کے کرنے کی اجازت ہے وہ انہیں عبادت اور حد درجے انہماک یا شبہات کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. بعض کام جائز کام تھے لیکن ان کو شک تھا یہ کام جائز ہے نہیں بول کر تو چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. سمجھ میں؟ اگر کسی کوئی کام یا کوئی چیز حرام ہے یا حلال ہے ان کو شبہ ہے تو اسے چھوڑ ڈالنا. سمجھ میں آ رہا؟
تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تیسرے کون؟ تیسرے تو یہ سابق بالخیرات تھے. دوسرے تو مختصر تھے، معتدل. تو حلال کام تو کرتے تھے لیکن حرام سے بچتے تھے لیکن مکروہات سے نہیں بچتے تھے دوسرے لوگ. تیسرے لوگوں کی قسم تو یہ شبہ ہے تو بھی چھوڑ دیتے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ آخری بات اعمال کفریہ کی وجہ سے سزا دیں. اللہ تعالیٰ اعمال کفریہ کی وجہ سے سزا دیں تو اس زمین پر کسی اللہ جاندار کو زیرو کو نہیں چھوڑتے، خواہ وہ جانور ہو یا انسان ہو. سمجھ میں آ رہا؟ اب کفر کے عمل کرنی، شرکاں، بدعتاں، رسماں رواجاں، کفر کے کاماں کرنی بول کر اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو اللہ کیا کریں گے؟ زمین پر کسی جاندار کو اللہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ جاندار انسان ہو یا جانور ہو. اس کا مطلب سمجھو، اللہ جانوروں کو بھی کئی کو ہلاک کر دے گا اعمال کفریہ کرنے سے. بھائی اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا سوچ کئی کو اللہ کی مدد کے واسطے، اور جانوروں کو اللہ پیدا کیا کئی کو انسان کی خدمت کے لیے. اب انج اس کا نہیں ہو سکا تو یہ پوری کائنات اور جانور اللہ اس کے تابع اللہ کئی کرے گا. جب ان اس کا نہیں ہوا تو اللہ پوری کائنات کو اللہ اس کا بنا کر نہیں رکھیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہمیں راضی کرنے کے کام کرنا، اللہ کو ناراض کرنے کے کام نہیں کرنا. کفر کی کام، شرک کی کام، بدعت کے کام، رسم رواجاں کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جان سے اللہ مار دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہمارے نافرمان بنا دے گا. ہمارے بچے، ہمارے بیوی، ہمارے دوستاں، سب کوئی بھی ہماری بات نہیں سنتے. اگر ہمیں اللہ کے ہو گئے تو پوری کائنات ہماری ہو جاتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کا ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی احکامات پر مرتے دم تک پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.